أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ تم اسلام میں پورے کے پورے، اور مت چلو شیطان کے قدموں پر، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پس اگر تم پھسلنے لگو بعد اس کے کہ آ چکی ہیں تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں، تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ کیا لوگ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالی اور فرشتے بادل کے سائبانوں میں ان کے پاس آ جائیں اور سارا قصہ ہی ختم کر دیا جائے اور سارے کے سارے معاملات اللہ تعالی ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے؟ اے ایمان والو، تم پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں، شیطان کے قدم بقدم مت چلو۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں کچھ چیزوں پہ چلائے گا، کچھ چیزوں پہ نہیں چلنے دے گا۔ تمہارے پاس ہر طرح کی واضح دلیلیں آ چکی ہیں، اس کے بعد بھی اگر تم لغزش کرنے لگو گے، صراط مستقیم پر نہیں چلو گے، تو پھر یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت غالب، زبردست، سخت سزا دینے والا ہے، حکمت والا ہے کہ فی الحال تمہیں سزا نہیں دے رہا، لیکن اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ تمام چیزیں واضح ہونے کے باوجود بھی لوگ دین پر کیوں نہیں چلتے؟ لوگ کس بات کے منتظر ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اور فرشتے بادلوں کے سائبانوں میں ان کے پاس خود آ جائیں اور ان پر اللہ کا عذاب آ جائے؟ اس وقت یہ حق کو قبول کریں گے، پھر قبول کیوں نہیں کرتے اس وقت؟ ان کو چاہیے کہ ابھی حق کو قبول کر لیں اس سے پہلے کہ اللہ کی پکڑ آ جائے۔ اور یاد رکھو جو بھی تم کرتے ہو سب اللہ کے پاس جاتا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، سلم کا معنی ہے اسلام۔ صحابہ، جمہور، تابعین، سب کے نزدیک یہاں سلم سے مراد اسلام ہے، اور کافہ کا معنی ہے سب کے سب، اور مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی تمہارے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، دل، دماغ، سب کچھ دائرہ اسلام میں اللہ کی اطاعت کے اندر داخل ہو جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پاؤں سے تو احکام اسلامیہ بجا لاؤ لیکن دل و دماغ مطمئن نہ ہو، یا دل و دماغ سے تو مطمئن ہوں لیکن ہاتھ پاؤں اور اعضاء سے تم عمل نہ کرو۔ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ تم داخل ہو جاؤ مکمل اور پورے اسلام میں۔ ایسا نہ ہو کہ اسلام کے بعض احکام کو تو قبول کرو، عمل کرو، اور بعض پر عمل نہ کرو۔ اسلام نام ہے مکمل نظام حیات کا جو قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے، چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو، حکومت و سیاست سے ہو، تجارت و صنعت سے ہو۔ اسلام مکمل نظام حیات ہے، پورے نظام میں داخل ہو جاؤ۔ احکام اسلام کا تعلق زندگی کے کسی شعبے سے ہو، ظاہری اعضاء سے ہو، قلب سے ہو، باطن سے ہو، ظاہر سے ہو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کچھ باتوں کو اپنا لینا، کچھ کو چھوڑ دینا، اس سے تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے جنہوں نے اسلام کو صرف مسجد، عبادات اور چند رسموں کے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے،
جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج عمرہ کر لیا تو ہم پورے مسلمان ہو گئے، اور وہ معاملات اور معاشرت کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. ہمارے مسلمانوں میں اگر ہم غور کریں، ہم خود غور کریں، یہ مرض ہمارے اندر خوب پھیلا ہوا ہے، اور ہم نعوذ باللہ دین بس چند چیزوں کے کرنے کا نام ہم سمجھتے ہیں کہ دین ہے. یاد رکھیے، ایک مسلمان اور دیندار کہلانے کے لیے ضروری ہے کہ پورے کے پورے دین پہ چلیں. دین چاہے عبادت کا ہو، چاہے عقیدے کا ہو، چاہے معاملات کا ہو، خرید و فروخت، تجارت، نکاح طلاق، ملنا جلنا، قرضے، لین دین، معاشرت ہے، حقوق ہیں ایک دوسرے کے، پڑوسیوں کے، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، بیوی بچوں کے، سب کچھ کرنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق. اگر ہم نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو نمازی بنیں گے، صرف دیندار نہیں بنیں گے صرف نماز سے. روزہ رکھتے ہیں تو روزے دار بنیں گے، صرف عبادتیں کرتے ہیں تو عابد بنیں گے. ہم پورا دیندار اور مسلمان وہی کہلانے کا حقدار ہے جو پورے دین پہ چلتا ہو. اس لیے آج مسلمانوں کو، ہم سب کو اس بابت فکر کرنی چاہیے. ہم لوگوں کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو دین سے الگ کر دیا ہے. تجارت کو الگ کر دیا، نکاح کو الگ کر دیا، شادی بیاہ کو الگ کر دیا، آپس کے لین دین کو الگ کر دیا، سیاست کو دین سے الگ کر دیا. اب لوگ باقاعدہ کہتے ہیں کہ بھئی تجارت میں کہاں پر، تجارت کے اندر تم لین دین دکانداری میں کیوں قرآن و حدیث لے آتے ہو؟ بھئی یہ تو شادی ہو رہی ہے، شادی میں کیا تم قرآن و حدیث کو لے آئے ہو بھئی؟ ارے بھئی یہ تو سیاست ہے، سیاست میں قرآن و حدیث کی بات کیوں لائے ہو تم؟ ہر جگہ دین کو مت گھسیڑا کرو. یہ بات کرتے ہیں مسلمان. اللہ اکبر، بڑا المیہ ہے اس وقت، بہت بڑا المیہ ہے. ہمارے مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ آپ نظر آئے گا، ہم سب کو ہم دیکھیں، اگر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے معاملات اچھے نہیں ہیں، زبان اچھی نہیں ہے، اخلاق اچھے نہیں ہیں، پڑوسی ان سے تنگ، رشتہ دار ان سے تنگ، تجارت ان کی شریعت کے خلاف، جھوٹ اس میں، دھوکہ اس میں، دو نمبری اس میں. بھائیو، اللہ تعالیٰ کے دین پہ عمل کریں. سب کچھ واضح ہے، سب کچھ کلیئر ہے. اللہ فرماتے ہیں دین کی کوئی بات مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہے. اب بھی اگر عمل نہیں کریں گے تو کیا چاہتے ہو پھر؟ اللہ اور اللہ کے فرشتے بادل کے سائبانوں میں تمہارے پاس آ جائیں اور قیامت آ جائے. اللہ کا اور فرشتوں کا بادل کے سائبانوں میں آنا متشابہات میں سے. اس کا مطلب یہ کہ ہمارا عقیدہ ہے ان چیزوں پر، لیکن کیفیت اللہ کو پتہ ہے. اللہ بادلوں کے سائبانوں میں کیسے آئیں گے، فرشتے کیسے آئیں گے. مطلب یہی ہے کہ عمل کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے تمہارے اوپر، اللہ کا عذاب آ جائے تمہارے اوپر. اپنے آپ کو سنبھال لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کے دین پر عمل کر لو. اللہ تعالیٰ ہمیں پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بعض دین پر عمل کرتے ہیں، بعض پہ نہیں کرتے، ان کی سزا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوا ہوں گے اور آخرت میں ان کو ایک بہت سخت عذاب دیا جائے. تو دنیا کی رسوائی اسی وجہ سے کہ ہم نے اپنی زندگیوں سے ہر شعبے سے دین کو نکال دیا ہے. چند چیزوں پر عمل کر کے ہم سمجھتے ہیں بس ہم پکے مسلمان بن گئے. پورے کے پورے دین پہ عمل کرنا ضروری ہے. یہ دین، اس دین کی یہی تو خوبی ہے کہ یہ زندگی کے کسی شعبے سے بھی ہمیں الگ نہیں کرتا. ہر چیز میں دین ہے، ہر چیز میں، ہر چیز میں دین کے احکام موجود ہیں، دین کی ہدایات موجود ہیں. اس کائنات کا کوئی کام ایسا نہیں ہے، کوئی کام جس کے بارے میں دین اسلام نے ہدایات نہ دی ہوں. ہمیں ہر چیز کے بارے میں ہدایات موجود ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ان ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنے ہر کام کو شریعت کے مطابق کریں. کپڑا ہو، کپڑے پہننا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سواری کرنا، مہمان بننا، میزبان بننا، شادی کرنا، اللہ نہ کرے طلاق کے معاملات، کھیل کود، سفر حضر، خوشی غمی، ولادت موت، ہر چیز میں اللہ کے دین پر عمل کریں، اللہ کے دین کو اپنائیں.
تب جا کے ہم کامل مسلمان بن سکتے ہیں، اور اسی کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔